6 مئی تاریخ کا وہ دن جب ایک مرد مجاہد نے اپنے خون سے ایک تحریک کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے رہنما کی جس نے صرف خواب نہیں دیکھے بلکہ ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بر صغیر کی وہ عظیم شخصیت جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے ایک عظیم تحریک برپا کی۔ آپ صرف ایک مجاہد نہیں تھے بلکہ ایک مصلح اور ایک روحانی رہنما بھی تھے۔ تو آئیے آج اسی مرد مجاہد کی زندگی کے سفر پر چلتے ہیں MJZ بائیوگرافی کے ساتھ۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 6 صفر 1201 ہجری مطابق 29 نومبر 1786 عیسوی میں ہندوستان کے صوبہ یوپی کے ضلع رائے بریلی کے ایک قصبہ دائرہ شاہ علم اللہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید محمد عرفان ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب شاہ علم اللہ سے ہوتا ہوا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو شرفاء کے دستور کے مطابق آپ مکتب میں بٹھائے گئے، لیکن لوگوں نے تعجب سے دیکھا کہ آپ کی طبیعت خاندان کے اور لڑکوں اور اپنے ہم عمروں کے برخلاف علم کی طرف راغب نہیں اور آپ پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ آپ کو بچپن میں کھیل کا بڑا شوق تھا، خصوصاً مردانہ اور سپاہانہ کھیلوں کا۔ کبڈی بڑے شوق سے کھیلتے تھے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو آپ کو خدمت خلق کا ایسا ذوق پیدا ہوا کہ اچھے اچھے بزرگ اور خدا پرست انگشت بدنداں رہ گئے، ضعیفوں، اپاہجوں اور بیواؤں کے گھروں پر دونوں وقت جاتے، ان کا حال پوچھتے اور باصرار ان کی ضرورتیں معلوم کر کے پوری کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ کو عبادت و ذکر الہی کا بے حد ذوق تھا۔ آپ کی عادت تھی کہ سورج نکلنے کے گھنٹوں بعد تک ورزش اور کشتی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ جوان ہو چکے تھے، والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حالات کا تقاضا تھا کہ آپ ذمہ دارانہ زندگی میں قدم رکھیں اور تحصیل معاش کی فکر کریں۔ آپ کی عمر 17-18 سال کی تھی کہ 1218 ہجری یا 1219 ہجری میں اپنے 7 عزیزوں کے ساتھ لکھنؤ چلے گئے۔ پھر آپ لکھنؤ سے دہلی آ گئے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گفتگو کے بعد آپ کو حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اکبر آبادی مسجد میں بھیج دیا گیا اور آپ وہاں رہنے لگے۔ آپ کو اس مبارک خاندان کے دونوں بزرگوں سے استفادے کا موقع ملا۔ چند دنوں کے بعد ایک رات جمعے کو آپ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے اور آپ نے طرق ثلاثہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ میں آپ کو داخل فرما لیا۔ آپ نے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بعض کتابیں بھی پڑھیں۔ آپ نے اگرچہ درسیات کی تکمیل نہیں کی لیکن آپ کو دینی علوم سے ضروری واقفیت ہو گئی۔ آپ ہر وقت علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء کی صحبت میں رہتے تھے جہاں ہر وقت علم کا چرچا رہتا تھا۔ آپ کو وہاں اس قدر باطنی ترقی ہوئی اور وہ بلند مقامات حاصل ہوئے جو سالہ سال ریاضت اور مجاہدوں سے بھی کم حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے وطن رائے بریلی تشریف لائے اور سید محمد روشن کی صاحبزادی بی بی زہرا سے آپ کا نکاح ہوا۔ 1224 ہجری میں آپ کی بڑی صاحبزادی بی بی سارہ پیدا ہوئیں۔ پھر 1226 ہجری میں آپ رائے بریلی سے دہلی تشریف لے گئے۔ یہ دہلی کا دوسرا سفر تھا۔ کچھ مدت قیام فرما کر آپ 1227 ہجری میں نواب امیر خان کے لشکر میں تشریف لے گئے جو وسط ہند کے بعض راجاؤں سے برسر پیکار تھا۔ آپ لشکر کی سپاہانہ زندگی کے ساتھ ساتھ اصلاح و ارشاد میں بھی مشغول رہے۔ نواب امیر خان اگرچہ بعض مرہٹہ سرداروں اور راجپوت رئیسوں کے حلیف اور رفیق رہے لیکن اس پورے عرصے میں وہ انگریزوں کے حریف اور ان سے برسر جنگ رہے۔ آہستہ آہستہ انگریز برسر اقتدار طاقتوں اور ریاستوں کو توڑتے رہے اور نواب امیر خان کے رفیقوں نے بھی انگریزوں سے مصالحت کر لی۔
نواب تنہا رہ گئے اور پھر آخر کار انہوں نے بھی مجبور ہو کر انگریزوں سے مصالحت کر لی، لیکن سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس صلح کے مخالف تھے۔ آپ نے آخر تک نواب کو سمجھایا اور خطرات سے آگاہ کیا، لیکن نواب اپنے کو ان حالات میں بالکل مجبور و بے بس پاتے تھے۔ اس لیے آپ نواب امیر خان سے جدا ہو کر دہلی آ گئے۔ جب آپ دہلی اکبر آبادی مسجد میں قیام فرما ہو گئے تو لوگوں کا آپ کی طرف رجوع شروع ہوا۔ تقریباً 2 سال پہلے حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک روز حضرت مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے بیعت کی درخواست کی اور آپ نے دونوں کو بیعت کر لیا۔ اس کے بعد جوق در جوق علماء، فضلاء و صالحین بیعت ہونے لگے۔ دن بدن آپ کی مقبولیت و شہرت بڑھتی چلی گئی۔ پھر آپ نے اصلاحی و دعوتی اسفار کیے اور آپ کے مواعظ سے بہت اصلاح و انقلاب ہوا۔ ہر جگہ سینکڑوں آدمی متقی، عابد، متبع سنت بن گئے، ہزاروں فاسق صالح اور اولیاء اللہ بن گئے۔ اس تمام سفر میں حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ رہے۔ 1237 ہجری میں آپ نے حج کیا۔ مینا میں عقبہ میں آپ نے اپنے ساتھیوں سے جہاد کی بیعت لی۔ آپ دوسرا حج کر کے رائے بریلی 1 رمضان 1239 ہجری 30 اپریل 1824 عیسوی کو واپس ہوئے۔ حرمین شریفین سے واپس آنے کے بعد آپ ہماتن جہاد کے سر و سامان میں مشغول ہو گئے۔ آپ کا جہاد صرف سکھوں سے نہیں بلکہ آپ ان تمام غیر مسلم قوتوں سے لڑنا چاہتے تھے جو بلاد اسلامی پر قابض ہو چکی تھی، اور آپ کے نزدیک انگریزوں کا خطرہ سب سے بڑا تھا۔ ہندوستان میں اس وقت اسلام کی بے کسی اور اہل علم و دین کی بے بسی کا جو حال تھا، اس کا پورا نقشہ آپ کی آنکھوں میں تھا۔ غیر اسلامی قوتوں کا غلبہ آپ دیکھ رہے تھے۔ سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ سارے ہندوستان پر یا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط تھا یا اس کے حلیفوں کا۔ بچا کچا ملک رئیسوں اور سرداروں کے قبضوں میں تھا، جو ایک کے بعد ایک شکست کھاتے اور اپنے اپنے علاقے انگریزوں کے حوالے کرتے چلے جا رہے تھے۔ صرف نام کے بادشاہ رہ گئے تھے۔ دکن سے لے کر دہلی تک سارا علاقہ مرہٹوں کے رحم و کرم پر تھا۔ پنجاب سے لے کر افغانستان کی حدود تک سکھوں کا راج تھا۔ پنجاب کے مسلمانوں کی مظلومیت ناقابل برداشت حد تک پہنچ چکی تھی۔ وہاں کے مسلمان غلامی کی ذلیل زندگی گزار رہے تھے اور پوری قوم بے اعتمادی، محرومی اور بے عزتی کا شکار تھی۔ مسلمانوں کی املاک و جائیداد بات بات پر ضبط ہو جاتی تھی۔ لاہور کی مشہور شاہی مسجد کے حجروں میں شاہی استبل تھا۔ متعدد مقامات پر اذانوں پر پابندی اور بہت سے اسلامی شاعر پر بندش تھی۔ اس غلامی اور حقارت آمیز طرز عمل سے مسلمانوں میں مایوسی اور بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ آپ اور آپ کے رفقا کی بہت بڑی دور بینی اور سیاسی بصیرت تھی کہ آپ نے اس خطرے کو محسوس کیا اور اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں میں پنجاب کو اولیت دی۔ عام مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ شرک و بدعات عام تھی۔ بیوہ کے نکاح کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ امن و امان کا عذر پیش کرتے ہوئے ہندوستان کے عام مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اب حج ان پر فرض نہیں ہے۔ غیروں کے تہوار منانا اور شراب کا استعمال عام تھا۔ سنت و شریعت کو لوگ بھولتے جا رہے تھے۔ میراث میں لڑکیوں کو حصہ دینا اور سلام مسنون کو بہت جگہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط، مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی اور انتشار اور اسلام کے زوال کے مشاہدے نے آپ کو بے چین کر دیا، اور آپ کی نظر میں اس کا حل صرف جہاد تھا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقصود اصلی ہندوستان تھا، لیکن پنجاب میں جس پر رنجیت سنگھ کی باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی تھی اور مسلمان ظلم و ستم کا شکار بنے ہوئے تھے، اس لیے ان کی فوری امداد کی ضرورت تھی، اور سیاسی تدبر کا تقاضا بھی تھا کہ یہ مہم ہندوستان کے شمالی مغربی سرحد سے شروع کی جائے۔ اس لیے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ 7 جمادی الاخری 1241 ہجری
17 جنوری 1826 عیسوی میں اپنے وطن رائے بریلی کو خدا حافظ کہہ کر ہندوستان کے شمالی مغربی سرحد پہنچنے کے لیے آپ نے صوبہ جات متحدہ مالوا کے علاقوں اور راجپوتانہ، مارواڑ، سندھ، بلوچستان، افغانستان اور صوبہ سرحد کے ریگستانوں، میدانوں، پہاڑوں، دروں، جنگلوں اور دریاؤں اور دلدلی علاقوں کو طے کیا۔ آپ نے پہلی منزل دلموں میں کی، پھر فتح پور، باندہ، جالون، گوالیار، ٹونک، اجمیر، مارواڑہ، حیدرآباد، سندھ، پیرکوٹ، شکارپور، قندھار، غزنی ہوتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرتے ہوئے نوشہرہ تشریف لے گئے، جہاں سے جہاد کا آغاز فرمایا۔ نوشہرہ سے آپ نے رنجیت سنگھ کی حکومت یعنی حکومت لاہور کو اعلان نامہ بھیجا، جس میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی گئی، ورنہ جزیہ دینے اور اطاعت کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور ان دونوں مطالبوں کو قبول نہ کرنے کی صورت میں جنگ کی دھمکی دی۔ آخر میں یہ لکھا کہ تم کو شراب کی اتنی محبت نہ ہوگی جتنی ہم کو شہادت سے ہے۔ اس اعلان نامے کے جواب میں حکومت لاہور نے سکھوں کا ایک بڑا لشکر مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ اس خبر کے ملتے ہی سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کی تیاری کی۔ 1242 ہجری کو آدھی رات کے قریب یہ مٹھی بھر جماعت بہادری کے ساتھ لڑی اور دشمن کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کے دل بڑھ گئے اور مختلف قبیلوں سے لوگ آ کر آپ سے بیعت ہونے لگے۔ آپ نے سرداروں میں صلح کرائی۔ قلعہ ہند کے سردار خاوے خان بھی آ کر مرید ہوا اور اس کی خواہش پر آپ نے اپنے قافلے کے ساتھ قلعہ ہند میں 3 ماہ قیام کیا۔ اکوڑا کی کامیاب جنگ کے بعد ملکی لوگوں نے آپ سے خواہش کی کہ حضر جو ایک بڑی منڈی تھی اور سکھوں کی عملداری میں تھی، شب خون مارا جائے۔ سید صاحب نے اجازت مرحمت فرما دی، مگر خود شریک نہیں ہوئے۔ اس شب خون میں لوگوں نے نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھا، اس لیے آپ نے ضروری سمجھا کہ ایک امام اور ایک امیر مقرر کیا جائے تاکہ اس کی قیادت اور امارت میں جہاد ہو۔ چنانچہ ہند میں 13 جنوری 1827 عیسوی کو بالاتفاق سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت امامت و خلافت کر لی گئی۔ آپ نے امیر منتخب ہونے کے بعد پورے علاقے میں شرعی نظام قائم کر دیا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امامت و خلافت سے یہ پورا علاقہ ایک متحدہ ملک بن گیا۔ چھوٹے بڑے سرداروں کی یہ خود مختاری گویا ختم ہو گئی تو ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اگرچہ وہ فضا اور ماحول سے مجبور ہو کر سید صاحب سے بیعت ہو گئے اور آپ کی امامت و خلافت کو قبول کر لیا، مگر اندرونی طور پر آپ کے در پہ آزار ہو گئے۔ درپردہ دربار لاہور سے ساز باز کرنے لگے۔ سکھوں سے کئی جھڑپوں کے بعد انہی سرداروں میں جن کی زبانیں سید صاحب کے ساتھ تھی اور دل دربار لاہور کے غلام تھے، یہ خواہش ظاہر کی کہ سکھوں کے خلاف ایک منظم اور فیصلہ کن جنگ کی جائے۔ ان سرداروں کے مشورے اور خواہش پر شیدوں کا میدان انتخاب کیا گیا اور جنگ کی تیاری ہونے لگی۔ ایک رات ان منافقین کی طرف سے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا اور پھر پشاور کے سردار سکھوں سے مل گئے۔ سلطان یار محمد خان اپنے ساتھیوں سمیت میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اس لڑائی کے بعد سید صاحب کا مقابلہ اب صرف سکھوں سے نہ رہا، بلکہ سکھوں کے ساتھ ساتھ سرداران پشاور اور ملکی لوگوں سے بھی ہوا، اور منافقوں کی ایک مسلح فوج سید صاحب کے مقابل آ گئی۔ اس نئی صورتحال کے پیش نظر فتح خان والی پنجتار کی خواہش پر آپ ہند سے پنجتار تشریف لے گئے اور اس کو اپنا مرکز بنایا۔ پھر حاسدین کے حسد کی وجہ سے آپ نے پنجتار سے خہر کا سفر کیا۔ اسی قیام کے دوران خہر میں حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جن کی حیثیت لشکر میں شیخ الاسلام کی تھی اور سید صاحب ان کا بڑا احترام فرماتے تھے۔ رنجیت سنگھ نے فرانسیسی جنرل کو مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن اس کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر خاوے خان نے دشمنوں سے ساز باز کی۔ اس بنا پر سید صاحب نے مجبوراً قلعہ ہند پر حملہ کر کے اس کو تسخیر کر لیا۔ اس حملے میں خاوے خان مقتول ہوا۔ اس کے بعد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مایار کی جنگ میں فتح حاصل کی۔ اس کے بعد پشاور کا قصد کیا۔ سلطان محمد خان نے جب دیکھا
کہ مجاہدین نے پشاور پر قبضہ کرنے کا عزم کر لیا ہے تو وہ اپنے افراد، خاندان اور رفقا کو لے کر پشاور سے باہر چلا گیا اور وہاں سے سید صاحب سے خط و کتابت شروع کی۔ آپ پشاور میں داخل ہوئے تو اہل شہر آپ کی آمد سے بہت مسرور ہوئے۔ پھر سلطان محمد خان نے صلح کی پیشکش کی اور تابع داری کا عہد کیا اور حلف شرعی کے ساتھ وعدہ کیا کہ پشاور دوبارہ ان کے سپرد کر دیا جائے۔ سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر کے ان کو پھر ایک موقع دینے کا فیصلہ کر لیا اور پشاور سلطان محمد خان کی سپردگی میں دے کر آپ پشاور سے روانہ ہو کر پنجتار واپس ہو گئے۔ پشاور کی سپردگی کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ سلطان محمد خان نے پھر سازش تیار کی اور عوام و خاص میں مجاہدین کو بدنام کیا اور آپ کے مقرر کیے ہوئے حکومت شرعیہ کے عمال، قضات اور غازیوں کو جو پنجتار کے علاوہ پورے علاقے میں جا بجا متعین اور مقرر تھے بیک دفعہ قتل کر دینے کا منصوبہ بنایا اور نہایت بے دردی کے ساتھ ان کا قتل عام کرا دیا۔ اس سفاکانہ قتل عام سے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دل ٹوٹ گیا۔ مقامی لوگوں کی بے وفائی، احسان فراموشی اور ظلم و بربریت سے اتنے دل شکستہ ہو گئے کہ اس مقام سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ جب آپ کی ہجرت کی خبر گرم ہوئی تو مخلصین علماء، عوام اور سادات کی جماعت نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ اس پر راضی نہ ہوئے۔ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ سلطان محمد خان کی سازش میں فتح خان اور اس کے قبیلے کے لوگوں کی بھی شرکت تھی، لیکن آپ نے عفو و درگزر کا معاملہ کیا اور پنجتار کا علاقہ فتح خان کے سپرد کر کے کوچ فرما گئے۔ آپ نے اپنے آئندہ اصلاحی و مجاہدانہ سرگرمیوں کا مرکز بنانے کے لیے کشمیر کا انتخاب کیا۔ آپ پنجتار سے مختلف مقامات ہوتے ہوئے بالا کوٹ میں داخل ہو گئے۔ شہزادہ شیر سنگھ کو، جو اپنے والد مہاراجہ رنجیت سنگھ کی طرف سے مجاہدین سے آخری جنگ کی مہم پر مامور تھا، جب معلوم ہوا کہ سید صاحب اپنے غازیوں کے ساتھ بالا کوٹ میں مقیم ہیں تو اس نے سکھوں کی ایک بڑی فوج لے کر دریائے کنہار کے مشرقی کنارے بالا کوٹ سے 2-2.5 کوس پر پڑاؤ ڈالا اور دھیرے دھیرے وہ لشکر بالا کوٹ کے قریب پہنچ گیا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ سکھوں کا لشکر مٹی کوٹ سے اتر کر بالا کوٹ پر حملہ کرے گا تو ایک مؤثر اور فیصلہ کن جنگ کے انتظامات کیے گئے۔ راجہ شیر سنگھ بالا کوٹ کی اس صورتحال کو دیکھ کر اس کو تسخیر کرنے سے مایوس ہونے لگا اور واپس ہونے کا ارادہ کر رہا تھا کہ مقامی لوگوں میں سے کسی نے قصبے تک پہنچنے میں اس کی رہنمائی کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے شیر سنگھ کی فوج مٹی کوٹ پر 14 ذی قعدہ 1246 ہجری 6 مئی 1831 عیسوی کو چھا گئی۔ مٹی کوٹ سے اتر کر شیر سنگھ کی فوج نے غازیوں پر یورش کر دی۔ سید صاحب آگے آگے اور مجاہدین پیچھے پیچھے تھے۔ سکھوں کی گولیاں اولوں کی طرح برس رہی تھی۔ آپ نے آگے بڑھ کر تکبیر کہی اور دشمنوں کی طرف بڑھے اور جس طرح شیر اپنے شکار پر جاتا ہے اسی سرعت سے آپ جا رہے تھے اور دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ مجاہدین نے ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا اور بے شمار دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس میں بہت سے مجاہدین شہید ہو گئے اور بڑے بڑے علماء، مشائخ اور مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا اور بڑی بے جگری سے لڑ کر جانیں دی۔ اس معرکے میں 300 سے زیادہ مجاہد شہید ہوئے۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی سر میں گولی لگنے سے شہید ہو گئے۔ بالآخر مجاہد کبیر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جنگ میں مردانہ وار دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بالا کوٹ کی سرزمین آپ کی قربانیوں کی گواہ ہے، مگر آپ کی تحریک ختم نہیں ہوئی۔ بعد میں جو تحریکیں اٹھیں وہ سب کہیں نہ کہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے متاثر تھی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔